کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب کائنات نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی تخلیق کے ساتھ اسے شعور کی ان نعمتوں سے مالا مال کیا جس کا مدعا آج تک انسان کر نہیں سکا۔ انسانیت کی بھلائی کی خاطر میرے یہ دوست، میرے استاد محترم اور میرے بچے اس میدان میں اپنی نیندیں حرام کر کے یہاں تک پہنچے، اپنے وقت کی قربانیاں دیں، اپنی نیندوں کی قربانیاں دیں، اپنے سرمایہ کی قربانیاں دیں، زادہ راہ کی قربانیاں دیں۔ اسی طرح یہ کرتے چلے آئے اور کرتے چلے جائیں گے۔ ان کا یہ حق اب حاصل کرنا ہے ووٹ کے ذریعے۔ اگر اطباء آج کرشی، ہمدرد یا کسی دوسری تحریک کو ووٹ دے دیں گے تو اس سے یہ تقریباً 10 سے 20 سال اور پیچھے چلے جائیں گے۔ پھر وہی دقیانوسی قانون، جوہل مجربات، غاصبانہ قبضے آپ کا مقدر بن جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جن اطباء کے ووٹ ہیں وہ نظریہ مفرد اعضاء کے پینل کو ہی دیں، تاکہ کرشی، ہمدرد، اجمل یا جو بھی گروپ سازیاں ہیں ان کو کونسل میں نہ آنے دیا جائے۔ جب اطباء قانون مفرد اعضاء کے پینل کو کونسل میں جگہ مل جائے گی تو پھر نہ کوئی جوہل مجربات والا رہے گا اور نہ کوئی علاج تک والا رہے گا۔ مجھے وہ دن یاد ہیں، میں سب سے چھوٹا یا کم عمر طبیب اطباء کی لائن میں ہوتا تھا۔ 300 سے زائد مریضوں کو ایک ساتھ دیکھنا، اس کے بعد لیکچر دینا اور اس کے بعد سوالوں کے جواب دینے اور رات 12 بجے پھر واپس گھر کی طرف لوٹنا، یہ میرے تقریباً 40 سال یوں ہی گزرے۔ نوری فاؤنڈیشن صابر اللہ رحمت کی کرسی کا قرض میں نے اپنے تن من دھن کی قربانیاں دے کے پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب 6 سال کسی وجہ سے میں نوری فاؤنڈیشن پہ نہیں جا سکا۔ اطباء تو دور، ایک دوا ساز جسے دارو کٹ کہتے ہیں آپ، وہ وہاں قابض ہو گیا اور اس نے اطباء کی تذلیل کی، جس کی وجہ سے لوگ نوری فاؤنڈیشن سے فیض یاب ہونے سے محروم ہو گئے۔ مجھے اطلاع ملی، سید عثمان نوری صاحب میرے پاس آئے بھلوال میں، انہوں نے بتایا کہ عمر حیات صاحب دنیا سے کوچ کر گئے ہیں تو وہ سیٹ خالی پڑی ہے، اسے کسی نے سنبھالنا ہے۔ ظاہر ہے ہر کسی کی کاروباری مصروفیات ہوتی ہیں، دیگر ہوتی ہیں، تو میں نے کہا کہ صرف میں 1 دن دے سکوں گا نوری فاؤنڈیشن کے لیے، تو وہ میں نے جمعے کا دن تجویز کیا ہے اور اس کو پھر سے اس صابر کے پودے کو آبیاری کرنی شروع کر دی ہے۔ رب کائنات میری اس کوشش کو آپ کی دعاؤں سے، اساتذہ کی نظر کرم سے اور اس حق سے پورا کرنے کی جو کوشش میں نے شروع کی ہے، آپ کی دعاؤں سے اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کما حق کو
جب شروع کے زمانہ تھا دنیا پور کے چکر لگانے، مجھے میاں اسلم صاحب یاد آتے ہیں۔ تو میاں اسلم صاحب کو اتنا میں پیار کیوں کرتا ہوں؟ وہ میرے معمر استاد، اس وقت ان کی عمر 65 سال تھی اور میں جوان تھا۔ میں رات 2 بجے گھر سے نکلا ہوں تو میں نے صبح کی نماز منڈی عثمان والا میں جا کے پڑھی ہے، انڈیا کا بارڈر ہے۔ میں ابھی نماز پڑھ رہا تھا تو ایک ناتواں بدن وہاں موجود تھا۔ میں نے دیکھا تو میں نے کہا سر آپ کب آئے ہیں؟ کہتے ہیں میں صرف آپ سے 10 منٹ پہلے آیا ہوں۔ 65 سال کی عمر کا بزرگ معمر مجھ سے پہلے وہاں پہنچا ہوا تھا۔ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور ایک رات مجھے یاد ہے کہ جون کا مہینہ تھا، ہم کفری میں گئے اجلاس کے لیے، تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کفری میں اتنی سردی ہوگی۔ کاٹن باٹن کے کپڑے پہنے وہاں ہم چلے گئے۔ رات کو اتنی ٹھنڈ لگی کہ میاں صاحب کو بخار ہو گیا۔ کہتے ہیں اب اگلا اجلاس کفری میں نہیں کرنا، اور ان کی وہ بات سچ ثابت ہوئی کہ اگلے جون میں سے پہلے وہ دنیا فانی میں نہیں تھے۔ میں سلام کرتا ہوں اس معمر معالج کو جنہوں نے چنیوٹ کی سرزمین کو شروع کر کے تقریباً میرے اندازے مطابق مظفر آباد، جاتلاں، میرپور اور اس کے علاوہ کراچی بدین تک کی سرزمین، کفری اور منڈی عثمان والا، یعنی یہ پورا پاکستان میرے ساتھ انہوں نے گھوما اور تبلیغ کی اس بارے میں کہ نظریہ مفرد رضا کیا ہے اور اسے اطباء کو کیوں سیکھنا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے قانون مفرد رضا کی دولت آپ کے حوالے کر دی ہے تو آپ کے یہ کندھوں کو بوجھ اٹھانا پڑے گا اور اسے پوری دنیا کے اطباء کو پہنچا دیں، اور اس قرض کو جو صابر نے اپنے سینے سے نکال کے بغض کی دولت کو مٹا کے لوگوں تک پہنچایا، اور آپ اس کو دوسرے اطباء تک پہنچائیں اور غاصبانہ قبضہ کرنے والے گروپ سے نجات دلائیں۔ وقت کی قدر کرتے ہوئے میں اجازت چاہوں گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔